ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ اور اگر سچے نہ ہوئے تو ان کو کعبہ، اچھا ایک بات دیکھ لیں، عقیدے کی بات، کافروں کو بھی، مشرکین عرب کو بھی پتا تھا کہ اگر پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کا عقیدہ ٹھیک ہوا تو کعبہ ان کو ملے گا، اور عقیدہ ٹھیک نہ ہوا تو کعبہ ان کو نہیں ملے گا۔ اور اللہ کا فضل ہے، اس دن سے آج تک کعبہ اہل سنت والجماعت کے پاس ہے۔ کعبے میں اہل سنت کے علاوہ کوئی مصلی پہ کھڑا، کیونکہ حق کی دلیل یہ ہے، یہ آیت، یہ سورہ صحابہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو واضح کرتی ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی حقانیت آج تک قائم ہے کہ نبی نے جس کو مصلی پہ کھڑا کیا کعبے کے، مدینے کے، قیامت تک صحابہ کا غلام ہی کھڑا ہوگا۔ ہے یا نہیں؟ یہ تو اللہ نے، تو عرب کے لوگ کہنے لگے، دیکھ رہے تھے سائیڈوں میں بیٹھے ہوئے قبیلے، جتھے، اگر مکہ ان کو مل گیا تو یہ سچے ہیں، کیونکہ مکہ کعبہ ان کا ہونا چاہیے اگر یہ نبی ہے۔ اب دیکھیے، مکہ فتح ہوا، 10,000 بندے آپ کے ساتھ تھے، اچانک 10,000 سے 1.25 لاکھ پہنچ گئے، چونکہ جب کعبہ فتح ہو گیا، بیت اللہ بھی 10 رمضان کو، تو اس وقت سارے قبیلے دوڑے، پھر کہا نہیں، عقیدہ ان کا ٹھیک ہے، یہ صابی نہیں ہے، وہ صابی کہتے تھے نا ان کو، یہ صابی نہیں ہے، اصل یہ پیغمبر ہیں ابراہیمی۔ تو بس ادھر سے بھی آیا قبیلہ، ادھر سے بھی آیا، ادھر، یہاں تک کہ حضور علیہ السلام سارا دن کلمہ ہی پڑھاتے رہتے تھے۔ جہاں تبلیغ کرنے طائف گئے، ایک بندہ بھی نہیں سن رہا، پتھر مار رہے ہیں، پیغمبر تبلیغ کر رہے ہیں لیکن کوئی تبلیغ سننے والا نہیں۔ بازار عکاظ میں جا رہے ہیں، گشتیں کر رہے ہیں، کوئی تبلیغ سننے والا۔ اور ادھر مدینے میں مکہ جب فتح ہوا، اس کے بعد مکہ میں ہی لائنیں لگ گئیں، اور ایسے لائنیں لگی مدینہ پہنچنے تک آپ کے ہاتھ پہ لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ایسے جماعتیں آتی تھی، ادھر سے جماعت، ادھر سے جماعت، کا یہ بندے، یہ 20 بندے ہیں، یہ 40 بندے ہیں، یہ 100 بندہ ہے، یہ 1000 بندہ ہے۔ کیوں؟ کلمہ پڑھنے آئے، نہ تبلیغ کر رہے انہیں کوئی، نہ کوئی معجزہ دیکھ رہے۔ اس کو اللہ نے کہا وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، یہ حق کی نشانی ہے، حق والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایسے بندے جوڑتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے آج اکابر نے، ایک مولوی الیاس دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کام کیا، آج کہاں کروڑوں لوگ ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ یہی تو دلیل ہے حق ہونے کی۔ یہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ، ہمارا بندہ، ایک بندہ دیکھیں کام کرنے بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ ہزاروں جمع ہو جاتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ یہی دلیل ہے غلام صحابہ ہونے کی اور حق میں ہونے کی۔ اچھا، فرمایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد اور نصرت آئے تو آپ اذا جاء، یہ پڑھیں پوری آیت۔ اگر آپ، پہلی آیت میں اللہ نے نصرت، مدد اور فتوحات رکھی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں، آپ ڈاکٹر ہیں، آپ حکیم ہیں، آپ راقی ہیں، عامل ہیں، آپ کوئی بزنس کر رہے ہیں، آپ کوئی اور کام کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، رش نہیں پڑ رہی، لوگ آ نہیں رہے، تو لوگوں کو لانا چاہتے ہیں نا کہ سنبھالے ہی نہ جائیں آپ سے۔ آپ یہ چاہتے ہیں نہیں چاہتے؟ کون کون نہیں چاہتا؟ اب آپ تو کہتے ہیں جی ایسا فرمولہ دیں کہ رش پڑ جائے، لوگ آئیں، رش پڑی رہے ہمارے پاس۔ تو یہ آیت لوگوں کو لانے کی ہے، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب مرد عورت کہتے ہیں جی ہمیں کہیں عزت نہیں ملتی، لوگ ہماری طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ آپ یہ آیت پڑھیں نا، ابھی میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ، لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، آپ جدھر جائیں گے آپ ہی ہوں گے۔ آپ جس جگہ بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کوئی بیٹھا ہے،
ایسے کر کے نہیں بیٹھے ہوں گے سمم بکمن، اب مجلس میں آپ ہی ہوں گے، ہے ایسے یا نہیں؟ آپ مجلس میں جائیں اور آپ مدعو بن جائیں، داعی بن کے رہیں زندگی میں، مدعو نہ بنے۔ جو مدعو بن کے رہتا ہے وہ کبھی زندگی میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ ہر جگہ اپنی مشن کو، اپنی دعوت کو، قرآن و سنت کو ڈٹ کے بیان کریں، یہ داعی بننا۔ اذا جاء ورأیت الناس یدخلون، اچھا بندہ چاہتا ہے جی مجھے کاروبار میں ترقی ہو، مجھے مال میں ترقی ہو، میں جس کام کو کروں اس میں برکت ہو، اللہ کی مدد آ جائے، اللہ مجھ سے راضی بھی ہو جائے، اللہ راضی بھی ہو جائے اور اللہ مال میں اضافہ بھی کرے، تو اس کے لیے تیسری آیت ہے تیر بہدف، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ اب آپ دیکھیے حیرت کن بات یہ ہے کہ یہ سورہ 3 آیتوں پر مشتمل ہے، اور طبرانی میں وہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے، غریب مفلس صحابی۔ آپ نے کہا تیری شادی ہوئی ہے؟ ان کا یا رسول اللہ پیسہ ہی نہیں ہے، شادی کہاں سے کروں، حق مہر کہاں سے دوں؟ کہا تجھے قرآن نہیں آتا پڑھنا؟ کہا یا رسول اللہ قرآن تو آتا ہے۔ کہا سورہ اخلاص آتی ہے؟ آتی ہے یا رسول اللہ۔ کہا قرآن پاک کا ثلث ہے جو ہے سورہ اخلاص۔ پھر آپ نے کہا تجھے سورہ کافرون آتی ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ سورہ کافرون بھی آتی ہے۔ کہا وہ قرآن پاک کا جو ہے 4تھائی حصہ ہے۔ پھر کہا کہ تجھے سورہ النصر آتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ سورہ النصر آتی ہے۔ کہا یہ قرآن پاک کا 4تھائی ہے، اور یہ 4تھائی ہے، یہ 4تھائی ہے، یہ ثلث ہے۔ اب یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا، یہاں بات ختم ہو گئی۔ شارحین حدیث کہنے لگے کہ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مفلک الحال مفلس صحابی کو یہ نہیں کہا کہ تو یہ کاروبار کر، یہ تجارت کر، بلکہ اس کو وظیفہ بتا دیا۔ آپ کہتے ہیں جی ہمیں وظیفہ نہ بتائیں، ہمیں پیسہ دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا بتایا؟ وظیفہ بتایا، اور اس کی شرح میں لکھا کہ اس سورہ النصر جو ہے اور باقی صورتوں کا بھی، ان کو کثرت سے پڑھنے والا خوشحال اور صاحب مال ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آپ علیہ السلام نے اس کو کہا نا کہ تیرے پاس پیسہ نہیں ہے تو یہ سورہ نہیں آتی تجھے؟ کہا جی آتی ہے۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جب یہ بتائیں تو انہوں نے کثرت کے ساتھ پڑھا، اللہ نے ان کو مال و زر کا مالک بنا دیا۔ اب یہاں 3 آیتیں ہیں، اور اس کے اندر اللہ نے ایسے سمندر کو رکھا ہے کہ آج اس کے کرشمات، کمالات پورا آپ ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر باقاعدہ طور پہ اپنے وظائف میں اس کو شامل کیا ہے، اور یہ بڑے بڑے اللہ والے کثرت کے ساتھ اس کو پڑھا کرتے تھے۔ بلکہ جنگوں میں ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے صوفی بزرگ تھے، مدرسہ جامعہ قرویین میں آپ نے پڑھا، میں موراکو اس مدرسے میں گیا اسپیشل اسی لیے کہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے جب جنگوں میں سلطنت عثمانیہ یہ جو بنی ہے، اس میں فتوحات میں سورہ اذا جاء کا بڑا دخل رہتا تھا۔ جنگ میں آپ بتایا کرتے تھے کہ اس کو 111 مرتبہ پڑھو، پڑھ کے حملہ کرو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ یعنی بڑے بڑے اللہ والے اس کو پڑھتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام پہ یہ نازل ہوئی، مجمع کثیر میں آپ نے پڑھی، اس طرح حدیث میں آتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، صحابہ اکرام کے سامنے جب یہ سورہ پڑھی تو صحابہ خوش ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حال دیکھیے جب کوئی ساتھ چلنے والا نہیں تھا، کوئی ہماری بات سننے والا نہیں تھا، اور آج دیکھیے کہ پورا عرب تقریباً اسلام میں داخل ہو چکا ہے۔